شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، سعادت مندی والے کام کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا بہت سعادت مندی والا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے درجات میں بلندی کرتا ہے۔ آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مزید ہم ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدتاً، جو شخص دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین صلاۃً، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ کیسا زبردست کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرما رہا ہے، فرشتے 70 مرتبہ اس پر رحمت بھیج رہے ہیں۔ یقیناً بڑی سعادت مندی ہے یہ، اس کام کو اپنے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے، درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ آئیے محبت کے ساتھ حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سلسلے کے آغاز میں شامل کرتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم۔ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا، اور ان جیسے نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں بہت فاسق ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دیں کہ تمہیں سمجھ ہو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں وہی ہیں
کامل سچے، والشهداء عند ربهم اور اوروں پر گواہ اپنے رب کے یہاں، لهم أجرهم ونورهم ان کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش، اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما اس می کی طرح جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا، پھر سوکھا کہ تو اسے زرد دیکھے، پھر روندن یعنی پامال کیا ہوا ہو گیا۔ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا۔ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں، ہمارے ذہن بھی روشن رہیں، اور پاک قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق اللہ کریم ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج قرآن و حدیث میں بیان ہونے والا ایک زبردست عنوان ہے جو ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، اور وہ ہے قبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر بیٹھتے اور اس موضوع پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقاریر فرماتے، انفرادی طور پر بھی لوگوں کو آگاہ کرتے اور قبر کے پیش آنے والے مسائل اور مراحل کے بارے میں بتاتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قبر کیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ہونے والے عذابات کے بارے میں بھی آگاہ کیا، اور قبر میں ملنے والے انعامات کے بارے میں بھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بشارتیں عطا فرمائیں۔ ہر بندے نے کہا جاتا ہے اپنی قبر میں جانا ہے، اور اللہ جسے نصیب کرے، یہ بھی جسے ہم ایک خدا ہوا گڑھا کہہ کر قبر کہتے ہیں، ہر ایک کو نصیب ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کتنی ہی لاشیں ایسی ہیں جو بے گور و کفن رہ جاتی ہیں، یہ 2 گز زمین کا ٹکڑا بھی ہر کسی کے حصے میں آ نہیں پاتا۔ مختلف مسائل ہیں، مختلف مراحل ہیں، بہرحال زندگی ہے، لیکن اللہ کریم نے مسلمانوں کو ایک چیز کا پابند بنایا ہے، وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کا ایک جز یہ بھی ہے کہ وہ عقیدہ آخرت کو اپنے ذہن میں رکھنے والے ہیں، عقیدہ آخرت کو اپنانے والے ہیں۔ عقیدہ آخرت کیا ہے، کچھ گفتگو انشاءاللہ ہم اس پر بھی کریں گے تاکہ ہمارے ذہن میں جو شبہات ہیں، جو وساوس ہیں، وہ دور ہو جائیں اور ہم اپنی آخرت کی فکر کرنے کی طرف آئیں۔ آخرت کے مراحل میں سے یوں سمجھ لیجئے کہ قبر پہلا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد تو پھر ایک طویل سلسلہ ہے جو شروع ہونا ہے۔ بہرحال یہ سارا کا سارا، چاہے قبر ہو چاہے اس کے بعد کے مراحل ہوں، ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے میں نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ اگر ہماری زندگی اچھی گزری ہے، عبادت بھری گزری ہے، نیکیوں بھری گزری ہے، تو انشاءاللہ قبر بھی ہماری راحت بھری ہوگی، آخرت بھی سکون والی ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ آخرت کو فراموش کر کے ہم نیکیوں سے غافل رہے تو پھر قابل تشویش معاملہ ہے
اللہ کریم ہم سب کو رحمت حاصل کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ قبر میں کن اعمال کی وجہ سے کن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ مبلغین کی مدنی پھول انشاءاللہ سلسلے میں شامل رہیں گے۔ ابھی کلام سنتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہندیے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا میں لب کے لیا واقع تو سونا تیرے نال دا چودویں دا چند تے عرشاں دا تارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا گود میں لے کے دائی غلیمہ پیارے نبی سے کہتی تھی گود میں لے کر دائی غلیمہ پیارے نبی سے کہتی تھی سویا بھاگ جگایا میرے کملی والے نے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب خوف گناہ میں مجرم ہے آب کیسا خوف گناہ میں مجرم ہے آب کیسا جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر تیرا اب کیسا جب رب مصطفیٰ کا پھر
اضطراب کیسا خوف گناہ میں مجرم ہے آب کیسا خوف گناہ میں مجرم ہے جب رب مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا جب رب مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا مجرم اور لائق سزا ہو مجرم روسیا ہو اور لائق سزا ہو مجرم روسیا ہو اور لائق سزا ہو لیکن حبیب کا ہو مجھ پر عتاب کیسا لیکن حبیب کا ہو مجھ پر عتاب کیسا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں جا بجا کھانے والے مجرم کو اپنے عفو کا سامان کرو سزا مجرم روسیا ہو اور سزا ہو لیکن حبیب کا ہو مجھ پر عتاب کیسا لیکن حبیب کا ہو مجھ پر عتاب کیسا لیکن حبیب کا ہو مجھ پر عتاب کیسا دامان مصطفیٰ مجرم دارالامام میں پہنچے خوف
عذاب کیسا دارالاماں میں پہنچے خوف عذاب کیسا جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا سورج میں نور تیرا جلوہ تیرا قمر میں سورج میں نور تیرا جلوہ تیرا قمر میں ظاہر تو اس قدر ہے اس پر حجاب کیسا ظاہر تو اس قدر ہے اس پر حجاب کیسا جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا مرقد کی پہلی شب ہے دولا کی دید کی شب مرقد کی پہلی شب ہے دولا کی دید کی شب اس شب پہ عید قربان اس کا جواب کیسا اس شب پہ عید قربان اس کا جواب کیسا اس شب پہ عید قربان اس کا جواب کیسا مرقد کی پہلی شب ہے دولا کی دید کی شب مرقد کی پہلی شب ہے دولا کی دید کی شب مرقد کی پہلی شب ہے دولا کی دید کی شب اس شب پہ عید قربان اس کا جواب کیسا اس شب پہ عید قربان اس کا جواب کیسا جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا پڑھتا تھا جس کا کلمہ پایا انہیں نکیروں پڑھتا تھا جس کا کلمہ پایا انہیں نکیروں تو تصدق اس دم حساب کیسا ہونے تو تقدس ہونے تو تقدس اس پر ہونے تو
تصدق اس دم حساب کیسا ہو لینے دو تقدس اس دم حساب کیسا ہو لینے دو تصدق اس دم حساب کیسا پڑھتا تھا جس کا کلمہ پایا پڑھتا تھا جس کا کلمہ پایا لینے دو تصدق اس دم حساب کیسا جب رب ہے مصطفیٰ پھر اجتراب کیسا سالک کو بخش یا رب گولا صدا ہے سالک کو بخش یا رب گولا سزا ہے وہ کس حساب میں ہے اس کا حساب کیسا وہ کس حساب میں ہے اس کا حساب کیسا جب رب ہے مصطفیٰ پھر اجتراب کیسا خوف گناہ میں مجرم ہے آب کیسا جب رب مصطفیٰ پھر ماشاء اللہ اللہ رب العالمین جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہمیں دنیا میں عطا ہے، قبر میں بھی عطا ہو اور میدان محشر میں بھی اس کا ساتھ ہو۔ اللہ کریم اپنے حبیب کی شفاعت ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ اکبر، جب یہ کلام سنتے ہیں تو دل ایسا محبت سے جھومنے لگتا ہے، اور کبھی کبھار جب پچھلے لوگوں کے حالات واقعات آپ کتابوں میں پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام نے بھی حدیث میں بیان فرمایا، اور کئی روایات اس طرح کی ملتی ہیں کہ اللہ کریم نے کسی بندے کو بس اس کی زندگی کے ایک عمل سے خوش ہو کر، گناہوں سے صرف نظر فرما کر، گناہوں کو معاف فرما کر، اس کے ایک عمل سے، اس کے ایک جملے سے اس سے راضی ہو کر اس کو بخش دیا۔ جب اس طرح کے امید افزا کلام سنتے ہیں، اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ لکھنے والا تو بخشا گیا ہوگا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام سے کیسی امید لگائے رکھا ہے، اس نے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مضمون اور اس کے مفہوم کو سمجھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کے حسن ظن سے زیادہ اچھا اسے عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ کوئی اپنے رب سے اچھا گمان رکھتا ہے کہ میرا معاملہ میرے رب کے حوالے ہے اور میرا رب میرے ساتھ خیر فرمائے گا، اللہ کریم اس کے ساتھ خیر کا ہی معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہماری قبروں کو راحت کا دہ بنائے، آرام دہ بنائے، سکون والا بنائے۔ آج موضوع مدنی چینل کے ناظرین قبر کے حال ہے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو اس موضوع پر بڑا کامن ہے،
اور ترمذی شریف میں اسے بیان کیا گیا۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہی قبر کو جنت کا باغ بنائے، دعا یہی کرتے ہیں، یہی ہونی چاہیے، اور اللہ کریم اپنی رحمت سے معاملہ بھی ایسا ہی فرمائے۔ لیکن اگر دوزخ کا گڑھا ہوئی تو پھر پریشانی ہے۔ آج تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ کریں گے اس پر کہ کیوں قبر دوزخ کا گڑھا بن سکتی ہے اور جنت کا باغ کیوں کر ہوگی۔ لیکن پہلے جانتے ہیں کہ قبر کسے کہا جائے گا، اور میں چاہوں گا کہ عدنان چشتی بھائی سے اس بات کا جواب لیا جائے۔ حضرت قبر کیا ہے اور کچھ عقیدہ آخرت کے بارے میں بھی بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور ہر انسان وہ کسی بھی خطہ زمین سے تعلق رکھنے والا ہو اس بات کو جانتا ہے کہ ہم اب جس جہان میں ہیں ہمیشہ سے اس جہان میں نہیں، اور نہ ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ہم مختلف جہانوں سے مختلف جو ہے وہ انداز زندگی، مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، اور اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک جہان ہے، پھر اس سے پہلے بھی ایک جہان ہے، اور یہ وہ دو جہان پچھلے وہ ہیں جیسے شکم مادر میں ہونا اور اس سے پہلے عالم ارواح میں ہونا۔ یہ وہ جہان ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ انسان پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر دنیا کے اندر آتا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ مختلف ادوار سے گزرتے گزرتے ایک وقت وہ آتا ہے جو اس کو بقا سے فنا کی طرف، زندگی سے موت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ آخرت ہے، اور یہ عقیدہ آخرت وہ ہے جو انسان کو بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے کہ جب بندے کو، جب مومن کا یہ اعتقاد، یہ ایمان ہوتا ہے کہ میں دنیا میں جو کر رہا ہوں مجھے اس دنیا کے بعد اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں جواب دینا ہے جو میں کر کے آیا ہوں، تو یہ جو عقیدہ آخرت کا تصور ہے کہ اس جہان سے دوسرے جہان میں جانے کے بعد، جسے عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو تنعیم قبر بھی کہہ دیا جاتا ہے، پھر اسی طرح اگر بندہ گناہگار ہے یا مسلمان نہیں تھا تو پھر اسے عذاب قبر سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے، اور عام طور پر عذاب قبر یا تنعیم قبر، عذاب کے مقابلے میں تنعیم ہے۔ قبر میں عذاب کا تعذیب یا تنعیم، نعمت دیا جانا یا عذاب دیا جانا۔ ہاں جی، تو جیسے عذاب دیا جانا ہے اسی طرح جو ظاہر سی بات ہے مومن، متقی، پرہیزگار ہے، جو اللہ والا ہے، اس کے لیے راحت کا سامان ہے، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں برحق ہیں، درست ہیں۔ جب بندے پر، انسان جو زندگی گزار کر گیا ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے قبر کے اندر وہ جو معاملات ہیں ان کے بارے میں جو نبی پاک علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں ان سوالات کے بارے میں ذکر فرمایا جو حدیث پاک کی تقریباً سبھی کتابوں کے اندر موجود ہے، جب انسان اس کا تصور، اس کا اعتقاد رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو پھر وہ بہت سارے گناہوں سے پرسش جو ہے نا، جو آدمی جو کر رہا ہے، یہ پرسش کا جو تصور ہے نا، پوچھ گچھ کا جو تصور ہے، یہ دنیا میں بھی انسان کو یوں کہہ لیں بہت سارے ٹیڑے انسانوں کو سیدھا کر دیتا ہے کہ آدمی بہت سارے کام جو غلط ہوتے ہیں صرف پوچھ گچھ کی جو ایک خوف ہوتا ہے اور اس کا جو ایک تصور ہے اس کی وجہ سے آدمی رک جاتا ہے۔ اور جب مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے اور یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، تو پھر انسان اللہ کی رضا والے کاموں کی طرف آتا ہے، اور پھر جو گناہ اور نافرمانی والے کام ہے ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو اس عقیدے کی اہمیت ہے جس سے کوئی بھی مسلمان، بلکہ کوئی بھی عقل اور شعور رکھنے والا بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ پوچھ گچھ کا جو تصور ہے، جو حساب دینے کا جو تصور ہے، یہ انسان کو بہت ساری چیزوں سے روک دیتا ہے کہ جن سے اسے واقعی رک جانا چاہیے۔ اب جب انسان اس جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہوتا ہے، یاد رکھیے موت یہ فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے،
مر کے مٹی ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے جسم سے روح کا جدا ہو کر اس کا جو مقام ہے، اور مقام ہر روح کا جدا جدا ہوتا ہے۔ جو نیک متقی پرہیزگار ہیں ان میں سے کسی کی روح جو ہے وہ چاہے زمزم پر، کسی کی پہلے آسمان پر، کسی کے ساتویں آسمان پر، کسی کی جو ہے وہ عرش اعظم کے نیچے، مختلف جو ہے مقامات درجات احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے، وہ اپنے مقام پر ہوتی ہے۔ جسم کا اپنا ایک مقام ہے جہاں اسے دفن کیا جاتا ہے یا جہاں اسے رکھا جاتا ہے، یا دفن اگر نصیب نہیں ہوا، کسی جانور کے پیٹ میں چلا گیا ہے وہ آدمی، یا ویسے ہی بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، تو اس جسم کا جو مقام ہے، روح کا جسم کے ساتھ اتصال رہتا ہے، اس کا تعلق رہتا ہے۔ جسم پر جو گزر رہی ہے، روح کا اس پر اثر ہو رہا ہے، وہ اس کو محسوس کرتی ہے، اور یہ وہ مسلمہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی صحیح العقیدہ مسلمان انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائیں۔ اور پھر جب انسان دنیا سے، اس عالم سے دوسرے عالم میں، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اصل وہ ہے عالم برزخ، کہ آدمی دنیا سے جب دوسرے جہان میں منتقل ہوا، جیسے اس جہان میں آنے سے پہلے ایک اور جہان میں تھا، جب اگلے جہان میں منتقل ہوا ہے تو اب ہوا کیا ہے، یعنی اس کو یوں کہتے ہیں نا، عالم ارواح سے جی عالم اجسام میں آیا، جی اب عالم اجسام سے عالم برزخ کی طرف۔ عالم برزخ کی طرف گیا۔ یہ عالم برزخ ہے کیا، اس کا ٹائم پیریڈ، ڈوریشن کتنا ہے؟ ہر ایک جہان کا ایک وقت ہے، صحیح، اور وہ کچھ وقت وہ ہے جو ہم گزار آئے ہیں، کچھ گزار رہے ہیں، اور کچھ ہم نے گزارنا ہے۔ عالم برزخ کیا ہے؟ اس دنیا کے بعد جو اگلا جہان ہے، میدان حشر ہے، جی، اس کے درمیان جو یہ ہے عالم برزخ، آدمی دنیا سے اس عالم میں چلا جاتا ہے، اور پھر اسے اپنے وہ جو عقائد، نظریات، جو دنیا میں جو کر کے گیا ہے، اسی کے اعتبار سے اس نے راحت، سکون، اطمینان یا عذاب میں رہنا ہے، سزا کی صورت میں اس نے جو ہے وہ وقت گزارنا ہے، اور وہ جب تک اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا اس وقت تک جو ہے وہ اس معاملے سے دو چار رہے گا۔ اچھا، اس معاملے کو، یہ اس دنیا سے نکل کر دوسرے جہان میں جانے کو عام طور پر عذاب قبر یا تنعیم قبر جو کہا جاتا ہے، تو اب بعض اوقات ذہن میں یہ سوال آتا ہے، جی اگر عذاب قبر ہے تو جس کو قبر ہی نہیں ملی، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قبر اگرچہ عرفاً بھی اور ویسے بھی قبر اسی گڑھے کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کو دفن کیا جاتا ہے، اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسے قبر نہیں ملی وہ عذاب قبر کا اگر مستحق تھا تو وہ بچ گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل یہ ہے اس جہان سے دوسرے جہان میں جانے کا نام، جسے برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے، من ورائہم برزخ ان کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں، تو یہ وہ دوسرے جہان میں جانے کا نام ہے۔ وہیں اس کے ساتھ راحت، تنعیم، عذاب اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن اسے عذاب قبر سے اس لیے تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں عام طور پر جو شخص دنیا سے جاتا ہے اسے قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، تو چونکہ ہمارا دن رات کا مشاہدہ ہے تو اس لیے یہ جو کیفیت ہے اس کو عذاب قبر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عذاب القبر حق، عذاب قبر کا معاملہ جو ہے یہ برحق ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی کئی آیات ہیں جن میں یہ جو برزخی زندگی ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا حدیث میں، اور قرآن مجید کی آیات بھی جس پر ائمہ نے استدلال بھی فرمایا، اور اس پر جو ہے وہ باقاعدہ بعض کتابوں میں پورے ابواب موجود ہیں اس پر۔ ظاہری طور پر ایک جیسی نظر آنے والی قبریں یوں مٹی کی ڈھیریاں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ یہ ایک پورا جہان ہے، کوئی راحت کے اندر ہے، کوئی عیش کے اندر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام کے اندر ہے، اور کوئی اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم جل وعلا ہم پر رحمت فرمائے اور ہمارے برزخ کے، ہمارے آخرت کے معاملات کو آسان فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگلا سوال میں فیضان بھائی کی طرف بڑھانا چاہوں گا، اور جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں زندگی لوگوں کی مختلف ہے، کوئی بہت زیادہ عیش میں گزار رہا ہے، کوئی بہت زیادہ راحت میں ہے، کوئی بہت زیادہ تکلیف میں بھی ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ شاید ہماری تکلیفیں ایسی ہیں جو ہماری جان لے کر ہی ہمیں چھوڑیں گی، یعنی اب جب تک اگلے جہان میں نہیں جانا تب تک تکلیفوں کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اور ان کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مراحل مختلف ہیں،
تو قبر میں بھی جو مراحل ہیں وہ مختلف ہوں گے یا کیا معاملہ ہے؟ اس حوالے سے مزید تفصیل اگر ہمیں مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، نیک شخص ہو یا برا شخص ہو، موت کا مزہ جو ہے وہ ہر ایک نے چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ ضرور چکھے گی۔ لیکن مومن کا مرنا اور کافر کا مرنا، ان دونوں کی اموات میں فرق ہے، ان کی کیفیات میں فرق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے، جب مومن دنیا سے جاتا ہے صحیح۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح پاکیزہ بدن سے نکلی ہے، پاکیزہ روح پاکیزہ بدن سے نکلی ہے۔ اور پھر جب اسے قبر کی طرف لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس بات کی خواہش کرتا ہے، اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ اسے جلدی اپنے مقام تک پہنچا دیا جائے، اسے جلدی جلدی یہ قبر کی طرف لے کر جایا جائے۔ واہ واہ واہ۔ اب یہاں سے دیکھیں، اس کے لیے انعامات شروع ہو چکے ہیں۔ اولاً ہی جب اس کا انتقال ہوا تو فرشتے نے اسے نوید سنائی کہ پاکیزہ روح پاکیزہ بدن سے نکلی۔ اب جب وہ قبر میں پہنچتا ہے، چونکہ مومن ہوتا ہے، تو اب جب عذاب اس کی طرف بڑھتا ہے، اس کے سر کی طرف بڑھتا ہے، تو اس نے زندگی میں جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کیے ہوتے ہیں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اس عذاب کے اندر۔ اسی طرح جب وہ عذاب اس کے پیٹ کی طرف آگے بڑھتا ہے تو روزے ڈھال بن جاتے ہیں، روزے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جب عذاب اس کے ہاتھوں کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس نے زندگی میں جو صدقات کیے ہوتے ہیں، جو خیرات کی ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال صدقہ کیا ہوتا ہے، وہ صدقات اس کے اور عذاب کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح جب وہ عذاب اس کے پاؤں کی طرف بڑھتا ہے تو نمازوں میں اس کا قیام، نمازوں میں اس کا کھڑا ہونا، راتوں کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام، شب بیداری، یہ جو ہے یہ اسی طرح مسجد کی طرف چلنا، یہ اس کے اور عذاب کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، حائل بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جیسے جیسے عذاب بڑھتا جا رہا ہے، نیک اعمال اس کے لیے جو ہے وہ رکاوٹ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے اور عذاب اس کے سر کی طرف بڑھتا ہے تو تلاوت قرآن جو اس نے دنیا میں کی ہوتی ہے یہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جب وہ ہاتھوں کی طرف بڑھتا ہے تو جو صدقات کیے ہوتے ہیں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو صدقہ جو اس نے دنیا میں تکالیف جو اس پر پہنچی، جو مصیبتیں، جو آزمائشیں اس پر پہنچیں، اور جو اس نے اس پہ صبر کیا، یہ صبر بھی اس کا رائے گا نہیں جاتا، بلکہ وہ صبر ایک کنارے پر موجود ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں کہیں سے عذاب دیکھوں گا تو آگے بڑھ جاؤں گا، اور اس مومن اور اس پر جو آنے والا عذاب ہے اس کے درمیان رکاوٹ بن جاؤں گا۔ صبر ذرا صبر سے ہے۔ آدمی کا جو صبر ہے یہ بھی رائے گا نہیں جاتا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ عذاب کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اب اس میں بہت سارے مدنی پھول نکل سکتے ہیں جو میں نے اولاً بیان کیا کہ مرتے ساتھ اس کو فرشتے کی زبان سے خوشخبری، وہ قرآن مجید میں ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ بعض روایات میں آیا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب بندے کی دنیا سے جانے کا ٹائم ہوتا ہے، سبحان کہ اس وقت فرشتے اس کے پاس آ کر کہتے ہیں، کیونکہ استقامت کی جو راہ استقامت تھی اس کی زندگی وہ تو اس نے مکمل کر لی، اس پر ڈٹا رہا کہ اللہ میرا رب ہے، تو پھر اب اس کی موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اس کے پاس اور اس سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ جب جان جا رہی ہے اور بندہ ایک متقی کے بارے میں کہا گیا متقی کون ہے، تو فرمایا گیا متقی وہ ہے جو عمل کر لے اور عمل کرنے کے بعد خوف اور امید کے درمیان رہے کہ پتہ نہیں عمل قبول ہوگا بھی کہ نہیں، اور مایوس نہ ہو کہ قبول ہوگا ہی نہیں، تو یوں خوف اور امید کے درمیان رہے۔ تقوی کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا۔ تو جب بندہ دنیا سے جا رہا ہونا تو پتہ نہیں میری زندگی کے اعمال قبول ہوئے نہیں ہوئے، تو اب فرشتے آئیں اس کے پاس اور یہ کہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، خوف نہ کرو۔ آخر آگے جو معاملہ پیش آ رہا ہے اس سے بھی نہیں ڈرنا، پیچھے جو رہ جائے گا اس کا بھی کوئی خوف نہیں ہونا تمہیں،
ان کو چھوڑ دو. وہ ابشروا بالجنہ, اب ہم تمہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. بما کنتم توعدون, جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, اب ہم تمہیں اس کی خوشخبری سنا رہے ہیں. تو اب یہ جو ایمان والے کا دنیا سے جانے کا مرحلہ ہے نا, یہ انتہائی خوشگوار ہوتا ہے, بشرط یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب رہا ہو. اچھا, دوسری بات کی طرف اگر بڑھیں تو ہم نے یہ سنا کہ جب اسے ایک گھر سے قبر کی طرف لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اطمینان ہوتا ہے, وہ مطمئن ہوتا ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی لے کر جایا جائے. اگر اس کو خوشخبریاں سنی ہیں, اب مطمئن نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ اب اگر اس کو ہم دنیا کی مثال سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک بندہ سفر پر جا رہا ہے, سارا اس کا سامان پیک کہ ہر چیز اس کی اوکے ہے, اور پاسپورٹ بھی ہے, ویزا بھی ہے, اگر وہ یہ بیرون ملک جا رہا ہے, تو اب وہ ایک طریقے سے مطمئن ہوتا ہے کہ میں اپنے مقام تک پہنچ جاؤں گا, کیونکہ میرے پاس پاسپورٹ بھی ہے, میرے پاس ویزا بھی ہے, جس ملک میں جا رہا ہوں اس کا ثبوت بھی ہے, سب کچھ ہے. تو اب مجھے کس بات کی ٹینشن ہے؟ سفر اب جو اسباب تھے وہ سارے کے وہ سارے اس نے پورے کیے ہیں. تو اب جب وہ جس مقام کی طرف جا رہا ہے وہ بالکل اطمینان کے ساتھ جا رہا ہے, بالکل بے فکر ہو کر جا رہا ہے, اور جلدی جلدی جانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں میری فلائٹ مس نہ ہو جائے. اور اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جو ایک مومن شخص ہے, جس نے نیک اعمال کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے, تو جب اسے بھی قبر کی طرف لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے تو چونکہ وہ ہوتا مومن ہے, ایمان کی نعمت تو سب سے بڑی نعمت ہے نا, وہ اس کے پاس موجود ہے. اور ظاہر سی بات ہے, ایمان ہے تو سب کچھ ہے. اگر ایمان نہیں تو سارے اعمال کر لیے جائیں, لیکن اگر ایمان کی نعمت سے بندہ محروم ہے تو یہ کوئی بھی نیک عمل اسے کام آنے کا نہیں ہے. تو جب اس کے پاس ایمان کی نعمت ہے, نیک اعمال کا سرمایہ ہے, تو اب وہ جب قبر کی طرف جا رہا ہے تو بالکل اطمینان کے ساتھ جا رہا ہے, بلکہ اسے یہ خواہش ہے کہ اسے جلدی جلدی اس کے مقام تک پہنچایا جائے, تاکہ رب تعالیٰ کی طرف سے جو ملنے والے انعامات ہیں اس تک وہ جلدی پہنچ جائیں. یہی وجہ ہے کہ جب قبر میں مومن شخص رب تعالیٰ کے انعامات کو دیکھتا ہے, اپنے ٹھکانے کو دیکھتا ہے, تو کہتا ہے الہی مجھے میرے مقام تک پہنچا دے, مجھے میرے ٹھکانے تک پہنچا دے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں, ابھی کچھ تیرے بھائی بہن تیرے پاس آنا باقی ہیں, تو فی الحال اطمینان سے سو جا. تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ جب اطمینان ہے, جب ہر چیز پوری ہے, مکمل ہے, ایمان کی نعمت ہے, سب کچھ ہے, نیک اعمال کا سرمایہ ہے, تو اب وہ بالکل مطمئن ہے اور خوشی کے ساتھ جا رہا ہے. اسی طرح اگر ہم ایک اور مدنی پھول اگر آپ بورڈنگ ہو چکی ہے, اب صرف انتظار کرنا ہے فلائٹ آئے اور سبحان اللہ. اچھا, اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کی اور عذاب کے درمیان جو رکاوٹ بن رہی ہے, کیا بن رہی ہے؟ اس کے نیک اعمال ہیں. یہاں سے نیک اعمال کی افادیت کا ثبوت ملتا ہے کہ نیک اعمال بندے کے لیے کتنے فائدے مند ہوتے ہیں, کہ جہاں پر اسے کوئی کام نہیں آ رہا, اس کے گھر والے, اس کے والدین, بیوی, بچے, جس کے لیے اس نے پوری زندگی محنت کی, مشقت کی, دنیا سے اپنے ملک سے باہر چلا گیا, ایک عرصہ دراز وہ بڑی مشکلات کے اندر, تکالیف کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے. کس کے لیے؟ کہ میں جب اپنے ملک واپس جاؤں گا تو میں وہاں پر جا کے عیش و آرام کے ساتھ رہوں گا, میرے بچے خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے, میرے والدین کو خوشی حاصل ہوگی, یہ حاصل ہوگا, یہ حاصل ہوگا, بینک بیلنس. لیکن جب وہ قبر میں پہنچا ہے تو کیا یہ ساری چیزیں اس کو کام آئیں؟ نہیں, بلکہ جن چیزوں کو اس نے زندگی میں فراموش کر دیا تھا اور اب اگر وہ اس کے پاس نہیں ہے تو اب اس کو حسرت ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں کہ بندہ جو زندگی میں گزار رہا ہے تو اس میں جتنے نیک اعمال کر سکتا ہے کر لے. کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ و مالہ و عملہ. صحیح, کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے گھر والے, اس کا مال اور اس کے اعمال. یہ تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں. فرمایا فیرجع اثنان ویبقى واحد. فرمایا دو چیزیں تو واپس لوٹ جاتی ہیں, ویبقى واحد, اور ایک چیز باقی رہتی ہے. فرمایا یرجع اہلہ و مالہ ویبقى عملہ, کہ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال تو واپس لوٹ جاتا ہے, لیکن اس کا جو عمل ہوتا ہے, جو اس نے دنیا کی زندگی میں کیا ہوتا ہے, وہ عمل
اس کا جو ہے وہ باقی رہتا ہے اور وہ اسے قبر میں کام آتا ہے۔ یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، جس میں سے 2 بے وفا ہوتی ہیں ہاں، اور 1 با وفا ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات اچھا، تینوں چیزوں کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے، یعنی اہل و عیال صحیح بیوی بندے کے ساتھ دنیاوی زندگی میں ہوتے ہیں، جن کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، مال بھی اس کے ساتھ دنیا کی زندگی کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اعمال بھی بندہ دنیا کی زندگی میں ہی کرتا ہے، کیونکہ جیسے ہی انسان مرتا ہے سارے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب جو اعمال وہ کر رہا ہے وہ زندگی میں ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اس کے ساتھ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس میں سے 2 چیزیں تو بے وفا ہیں ہے، جو اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال، اور 1 چیز با وفا ہے اور وہ اس کے اعمال ہیں کہ جو اس کے ساتھ اسے تنہا نہیں چھوڑتے بلکہ اس کی قبر میں بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کا عمل آتا ہے قبر میں اور اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے، تو وہ مردہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے اہل و عیال، میرے بیوی بچے، میرے والدین، میرا مال، میرا بینک بیلنس، یہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ فرمایا یہ ساری چیزیں تو دنیا میں رہ گئیں، اب میں ہوں اور تو ہے۔ تو اب اس وقت جو مردے کو حسرت ہوتی ہے نیک اعمال پر، تو مردہ کہتا ہے کہ کاش میں نے اہل و عیال اور دنیاوی مال و متاع کے مقابلے میں تجھے ترجیح دی ہوتی اور تجھے زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کی ہوتی کہ اگر جب تو ہی میری جو نا قبر میں آ کے میرا ساتھ کھڑا ہے تو کیوں نہ میں اپنے اعمال بڑھا دیتا کہ جیسے جیسے میرے اعمال بڑھتے تو ویسے ویسے عذاب کے درمیان وہ رکاوٹ بنتے چلے جاتے اور وہ میرے لیے قبر میں مونس و غمخوار ہوتے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر کتنے سارے ہمیں مدنی پھول ماشاءاللہ، ملے۔ بہت پیاری بات فیضان بھائی آپ نے ارشاد فرمائی، بلکہ بہت ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، بہت پیاری باتیں ارشاد فرمائی۔ مجھے ایک بات پر بہت زیادہ مزہ آیا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اعمال جو ہیں وہ بندہ ساتھ لے کر جا رہا ہے اور جو رشتہ دار ہیں، جو مال ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ آج ہماری کوشش ہے کہ جناب زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے اسپینڈ کیا جائے اپنے گھر والوں کے ساتھ، یا بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا جائے آفس کے ساتھ، اپنے بزنس کے ساتھ، کہ زیادہ سے زیادہ مال کمایا جائے اور اس کے بعد پھر گھر والوں کو سکون دیا جائے۔ تو دیکھ لیں کہ یہ لوگ تو رہ جائیں گے اور ساتھ کیا جا رہا ہے؟ اعمال جا رہے ہیں۔ اب ذرا وہ بندہ غور کر لے جو اعمال کو فالتو سمجھ کے چھوڑ رہا تھا، جو نوافل کو فالتو کہہ کر کہ یہ تو ہے ہی نہیں کام کے، انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ تو فالتو ہیں، تو اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب میدان محشر میں وہ پہنچ رہا ہے، قبر میں پہنچ رہا ہے، اسے اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ فالتو نہیں تھے، اہل اللہ تو اللہ کا قرب ہی ان کے ذریعے سے پا گئے، ان کو تو عذاب سے رکاوٹ جو بننے کے لیے چیزیں کام آئیں وہ یہی اعمال تھے جن کو میں بیکار کہہ کر، جن کو میں اضافی کہہ کر، جن کو میں فالتو کہہ کر چھوڑتا رہا، لیکن ان کی تو اللہ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت تھی، بڑی قدر تھی، تو اب وہ کہاں سے لائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل لگتا نہیں ہے بسا اوقات کاموں میں، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، لگانا پڑتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بندہ نیا اپنا کام شروع کرتا ہے، اپنا بزنس شروع کرتا ہے تو ہر بندے کا دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ بچے کو آپ، چھوٹے بچے کو آپ اسکول بھیجتے ہیں تو اس کا بیچارے کا دل نہیں لگتا، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا ذہن بناتے ہیں، اس کو بعد کے انعامات یاد دلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لو گے تو یہ اسٹیٹس آپ کا انتظار کر رہا ہے، یہ کام کر لو گے تو یہ سیلری آپ کا انتظار کر رہی ہے، اپنی پرفارمنس کو مزید بوسٹ کرو گے اور اچھا کرو گے تو یہ انکریمنٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سارے انعامات کا سلسلہ ہم دنیا میں دلا ہی تو رہے ہوتے ہیں، شوق دلانے کے لیے بیان تو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ علماء نے یہ جو مثالیں احادیث میں بیان کی گئی نا، فرمایا گیا یہ اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ انسان کی فطرت کے ساتھ اس کی مطابقت ہو جائے۔ راشد بھائی، انسان کیونکہ حریص ہوتا ہے اور چیزوں کی طرف رغبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو، اس کے دل میں ان کا لالچ پیدا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے اس کو حاصل کر لے، تو نیک اعمال کر کے ان کے نیک اعمال کرے گا تو فائدے بتائے جاتے ہیں، لیکن جو بیچارہ نہیں کر سکا، حسرت تو پھر اس کا پیچھا ہی کر رہی ہوتی ہے، پھر تو پیچھا نہیں چھوڑتی۔ راشد بھائی کیا کہیں گے؟ مومن کی شان ہے کہ مومن وہاں پر، مومن کو حسرت نہیں ہوگی، غم نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، لیکن
جو غیر مسلم ہے, جو گناہگار ہے, جس نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے, موت کے وقت اس کی حسرت کا عالم کیا ہوگا. ایک ہے محض حسرت طاری رہنا اور ایک ہے وہ حسرت ہونا کہ کاش اور کر لیے ہوتے. وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو کافر ہے اس پہ تو محض حسرت ہی طاری, محض حسرت ہی طاری ہوگی, کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کو گناہوں کی وجہ سے خراب کر لیا, اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے میں نے اپنے آگے کے لیے عذاب تیار کر لیا. اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. فرماتا ہے یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو اس وقت وہ کہتا ہے رب ارجعون, اے اللہ مجھے لوٹا دے, مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, شاید کہ میں دنیا میں جا کر کچھ نیک اعمال کر لوں جو میں نے چھوڑا ہے, کچھ کما لوں کہ جو میں نے چھوڑا ہے. اب اس وقت کی حسرت یقیناً انسان کے کسی کام نہیں آئے گی. کام انسان کے وہی اعمال آئیں گے کہ جو دنیا کی زندگی میں کر چکا ہوتا ہے. عمل دو طرح کے ہوتے ہیں, اچھے عمل بھی ہوتے ہیں, برے عمل بھی ہوتے ہیں. اچھے عمل بھی ساتھ جائیں گے, برے عمل بھی ساتھ جائیں گے. انسان کے ساتھ وفاداری صرف اچھے عمل ہی نہیں, برے عمل بھی وفاداری کریں گے. لیکن اب ان کی وفاداری انسان کے لیے وبال جان بنے گی جو برے اعمال کی ہوگی, کیونکہ یہ بھی قبر میں آئیں گے. قبر میں آ کر اب انسان جب ایک بدبودار صورت میں دیکھے گا انسان کو کہ بھئی تم کون ہو, کہا میں تمہارا برا عمل ہوں. پر اگر اچھی عجیب بات ہوگی نا, بندہ دنیا میں بھی بے وفاؤں کی تذکرے کرتا رہا اور قبر میں جب جا کر برے عمل کی وفا ملی تب یہ ان کی وفا سے مر گیا, وفا سے مر گیا. تو اب انسان کو غور کرنا چاہیے نا کہ دیکھیے عمل انسان کے ساتھ وفادار ہیں, عمل وفادار ہیں, اچھے ہیں یا برے ہیں. اب چوز ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس کو اختیار کر رہے ہیں, اچھے اعمال کو یا برے اعمال کو. اب اچھے اعمال کیا ہیں؟ ہر انسان سمجھتا ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا, اللہ کی عبادت کرنا, کسی کو تکلیف نہ دینا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا, یقیناً یہ اچھے اعمال ہیں. اور برے اعمال کیا ہیں؟ کس کو نہیں پتا کہ نماز قضا کرنا گناہ ہے, کس کو نہیں پتا جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, رشوت دینا, رشوت لینا, یا سود لینا, یا حرام کمانا, یا کسی کو تکلیف پہنچانا, کس کو نہیں پتا یہ غلط اعمال ہیں. دنیا میں بھی ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اور پھر یہ ایسے برے اعمال ہیں کہ ہر انسان جو مسلمان ہے اسے پتا ہے کہ میں جو غلط کر رہا ہوں اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہے. تو اب دیکھ لیجئے کن اعمال کو آپ نے اختیار کیا, تو یہ اعمال وہاں پر آپ کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کریں گے. پھر خالد بھائی ایک معاملہ اور بھی ہوگا, دنیا میں تو انسان انکار کر دیتا ہے, میں نے یہ کام کیا ہی نہیں. کوئی بھی کام کیا نا, کسی جگہ اگر کیمرہ نہیں لگے, سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگے تو ایک ہوتا مجھے کون سا کسی نے دیکھا ہے. قیامت والے دن بھی ایسا ہوگا, کچھ لوگ کریں گے کہ یا اللہ ہم نے تو گناہ کیے نہیں, کسی کو کیا پتا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی انسان پر کتنے گواہ پیش کرے گا. انسان کے جو فرشتے کرامن کاتبین یہ اس پر گواہ بنیں گے, اس کا لکھا ہوا سامنے آ جائے گا, کہے گا میں اس کو نہیں مانتا, معاذ اللہ ہو سکتا ہو کہ یہ میں نے کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا؟ انسان کی منہ کو بند کر دیا جائے گا. ابھی جو زبان بولتی ہے یہ وہ بولتی ہے جو ہم چاہتے ہیں, جو عقل چاہتی ہے, جو روح چاہتی ہے, زبان وہ بولتی ہے. لیکن قیامت کے دن عقل اور روح کا اختیار زبان سے ختم کر دیا جائے گا. اس وقت یہ جو زبان کا لوتھڑا ہے, ٹکڑا ہے زبان کا, یہ گفتگو کرے گا, یہ اللہ سے بات کرے گا, یا اللہ میرے ذریعے سے اس نے یہ غلط کام کیے ہیں, اس نے گناہ کیے ہیں, اس نے غیبتیں کی ہیں, چغلیاں کھائی ہیں. پھر ہاتھ ابھی وہ کام کرتے ہیں جو ہماری روح ہماری عقل چاہتی ہے کہ یوں ہاتھ کریں, پکڑیں. قیامت والے دن اللہ اس سے بھی روح اور عقل کا اختیار ختم کرے گا. یہ ہاتھ اللہ سے کلام کریں گے. پاؤں اس جگہ جاتے ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں. قیامت والے دن اختیار ختم ہوگا, پاؤں خود اللہ کی بارگاہ میں کلام کریں گے. دو مقام پر اللہ نے سورہ نور میں اور سورہ یاسین میں ان باتوں کو بیان فرمایا. ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم, آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے, ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے, ان کی زبانیں ہم سے کلام کریں گی. اور یہاں تک فرمایا انسان کے دل سے بھی سوال کیا جائے گا, کانوں سے بھی سوال کیا جائے گا, کانوں کے بارے میں بھی انسان سے پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, سورہ بنی اسرائیل. تو اب انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میں کہاں پر بھاگوں گا. اس وقت نہ حسرت کام آئے گی,
کاش میں یہ کر لیتا، وہ محض ایک حسرت ہی ہوگی، کیونکہ دنیا میں واپس آنا تو ممکن نہیں۔ ہاں وہ دوسری بات جو کہ اگر جنت میں ہے، اللہ کی نعمتوں میں ہے، یہ ایک حسرت جو ہوگی، کاش میں مزید نیکیاں کرتا، کاش میں مزید اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کرتا، تو یہ یقیناً لائق ستائش ہے۔ وہ ہے نا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس کتاب کو کیا ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے جو اس میں لکھی نہ ہو، إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے سب کا احاطہ کر لیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کیا ہے اس کو موجود پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، علی اگر ان آیات کو پڑھتے جائیں نا تو واقعی بندے کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ساری جو روایات بیان کی جا رہی ہیں اعمال کے ثواب کے متعلق، اصل میں دیکھیں روایات تو بیان کی جاتی ہیں کہ مردے کو حسرت ہوگی لیکن اسے جو ہے وہ اعمال کام آئیں گے، لیکن اس کے باوجود بندہ اعمال کی طرف کیوں نہیں بڑھتا؟ دراصل اعمال کا جو ثواب ہے یہ ایک مانوی چیز ہے، ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کاروباری ہوتا ہے، جو بندہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے تو بظاہر اسے ایک نفع نظر آ رہا ہوتا ہے سامنے، تو وہ اس کی ایک حساسیت بڑھ جاتی ہے اس معاملے میں۔ انسان طبیعتاً مادیت پسند ہے، جی، جو ایسا ہی نظر آ رہا ہے اس کو قبول تو کرتا وہ اس کی طرف آگے بڑھتا ہے کیونکہ وہ اسے چیز محسوس ہو رہی ہے، اسے نظر آ رہی ہے۔ لیکن ثواب جو ہے یہ ہم صرف سمجھ سکتے ہیں، ایک مانوی چیز ہے، ہمیں بظاہر طور پہ کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، تو اسی لیے بندہ اس کی طرف اتنا زیادہ مائل نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اگر کاروبار کی طرف بھی آ جائیں تو اگر کوئی بندہ ابتداً کوئی کاروبار شروع کرے جس کے بارے میں اسے پتہ نہ ہو کہ یہ میرا کاروبار اچھا چلے گا یا نہیں چلے گا، یا کوئی بندہ مال منگوا رہا ہو کسی باہر ملک سے اور پتہ نہ ہو کہ یہ مال مارکیٹ میں کتنا چلے گا، اور وہ مال کم منگوا لے صحیح، اور اتفاقاً وہ مال بکنا شروع ہو جائے۔ اب جب اس نے مال منگوا لیا اور وہ مال بکنا شروع ہو گیا اور مال ہو گیا ختم، اب آپ مجھے بتائیں اس کاروباری کو حسرت ہوگی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ یار کاش میں تھوڑا سا اور منگوا لیتا، کہ یہ تو میرے دن چل رہے ہیں کام کے، تو میرا کتنا کام آگے بڑھ جاتا، کہ اس وقت اس چیز کی مانگ ہے اور اس وقت مارکیٹ میں یہ کسی جگہ پر بھی نہیں ہے اور اتفاق سے میں نے بھی کم منگوائی ہے، تو کاش میں نے زیادہ منگوا لی ہوتی۔ تو دنیا کے اندر بھی ان چیزوں کی ہمیں حسرت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ قبر میں بھی پہنچتا ہے تو قبر میں بھی جب یہ دیکھتا ہے کہ ہاں یار دنیا میں تو میں نے روایتیں سنی تھیں کہ صدقہ دو تو صدقہ جو ہے وہ عذاب قبر سے بچاتا ہے، اس صدقہ یہ کرتا ہے، صدقہ وہ کرتا ہے، اسی طرح نمازوں کے حوالے سے، نفلی قیام کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں میں نے سنی تھیں لیکن میں نے ان میں کوتاہی کر دی، کاش میں اور کر لیتا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنے عمل کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش میں نے دنیاوی چیزوں کے مقابلے میں تجھے ترجیح دے دی ہوتی تو میں زیادہ اعمال کر لیتا تاکہ یہ چیزیں میرے لیے عذاب سے رکاوٹ بن جاتی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو چیزیں روایات میں بیان کی گئی ہیں، جو احادیث بیان کی جا رہی ہیں، جو آیات کریمہ بیان کی جا رہی ہیں، یہ حق ہیں اور آخرت کے بارے میں بالکل حق باتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان پر ہم یقین رکھیں۔ اگر ہمارا یقین کامل ہو جائے گا، یقین مضبوط ہو جائے گا کہ جو ہمیں اعمال کا ثواب سننے کو مل رہا ہے یہ ہمیں مل کر رہے گا، یقیناً یہ اعمال ہمارے قبر و آخرت میں کام آئیں گے، تو جب ہمارا یقین مضبوط ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے اعمال کی رغبت بڑھ جائے گی اور ہم نیک اعمال کی طرف سبقت کرتے چلے جائیں گے۔ کسی کی بات پر اعتبار کر کے بعض اوقات رسک لے لیتے ہیں کہ یار وہ فلاں چیز کا سیزن آنے والا ہے، فلاں آدمی نے کہا ہے، کاروباری طور پر بڑا کسی سے راستہ پوچھ کے رسک لے لیتے ہیں، وہ کہتا ہے مڑ جاؤ تو مڑ جاتے۔ ایسے ہی ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم لوگ، یعنی یہ ایک فطرتی عمل ہے، فطری عمل ہے کہ انسان اس طرح کرتا ہے۔ آپ کاروبار کی فیلڈ سے وابستہ ہیں تو کسی آدمی نے کہا یار وہ فلاں چیز جو ہے نا اس کا سیزن آنے والا ہے، ابھی سستی ہے، لے لو، اور آدمی لے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے یار وہ نے فلاں کی بات مانی تھی، میرے تو جو چاندی ہو گئی ہے اور دنوں میں میں یوں اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے۔ یہ بہت سارے معاملات وہ ہیں جس کے اندر ہم اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں کیا ہے، اس کی بات درست ہے یا غلط ہے یہ تو بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار میں نے اس کی بات مان کے اچھا کیا ہے، لیکن بعض اوقات کہتے ہیں اس نے مجھے مروا دیا، کیونکہ وہ اپنے ایک اندازے سے کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اس کے اندر یہ نو ڈاؤٹ والا معاملہ ہے۔ یہ بعد میں بندے نے کہنا لعلی اعمل صالحا، کاش مجھے بھیج دیا جاتا اور میں جو ہے وہ عمل کرتا۔ اب بندے کو چاہیے اپنے آپ کو بچائے اس کیفیت سے
کہ اسے قیامت کے دن یہ حسرت کرنی پڑے کہ کاش مجھے بھیج دیا جائے تو میں یہاں بھی وہ لعلی کہہ کے یہ حسرت کر رہا ہے مجھے بھیج دے شاید میں نیک اعمال کر لوں. تو بات یہ ہے جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا ہے ایمان لے آئے ہیں تو اب ہماری اولین ترجیح یہ ہے زبان رسول پر اعتماد کریں, اپنے آپ کو وہ جو عذاب آنے والا ہے اس سے بچائیں اور وہ عمل اختیار کریں جو اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کو راضی کرنے والے ہیں, کیونکہ جو انہوں نے فرما دیا ہے وہ حتمی ہے, جزمی ہے, وہ انہوں نے دیکھ کر یقین کے ساتھ فرمایا ہے. اور ہم جس جہان میں رہ رہے ہیں یا جو لوگ ہم جن کی بات مان لیتے ہیں بعض اوقات وہ اندازے تخمینے کے ساتھ کلام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دین اور اسلام کے وہ عقائد وہ نظریات جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان پر اعتماد کریں, ان کو مان لیں, تسلیم کر لیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ حسرت و ندامت کرنے والا بندہ میں ہی قرار پاؤں قیامت میں, کاش میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے. تو آج اپنے آپ کو سدھاریں, وہ جو اگلا جہان ہے وہ یقینی ہے, وہ برزخ کا معاملہ جو ہے وہ یقینی ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. آج بچا لیں اپنے آپ کو, اور یہ وہ معاملات جو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں رسوا کرنے والے ہیں اس سے بندے کو چاہیے توبہ کرے, رک جائے اور اپنی آخرت کی فکر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا ماشاء اللہ, اللہ کریم برکت دے. میسیجز ہیں ناظرین کیا کہہ رہے ہیں, ناظرین کی بھی باتیں شامل کرنی ہے سلسلے میں. اور یہاں میسیجز ہیں جی, وزیر آباد سے بھائی ہیں اور انہوں نے کلام کی فرمائش کی ہے, جزاک اللہ خیر, اللہ کریم برکت دے بھائی. اچھا جی, کمالیہ سے میسیج ہے, عدنان بھائی منقبت اتار سنائیں. سرگودا سے محمد سعد اتاری صاحب ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کلام سنا دیں, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. علی شہزاد اتاری ہیں فرید نگر ساہیوال سے, اور ان کا کہنا ہے کہ خالد بھائی الحمدللہ میں نے مدنی چینل کا SMS نمبر سیو کر لیا ہے, اور عدنان بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں, سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. جزاک اللہ بھائی, آپ کا ہماری بات سننے کے لیے, اس پر کان دھرنے کے لیے, اس کو قبول کرنے کے لیے بہت شکریہ, اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اچھا جی, اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان, اشفاق بھائی کی آواز میں یہ کلام سنا. بہاولپور سے کلام سننا ہے, نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے, اللہ کریم کرم فرمائے جی. مکہ مدینہ کی بادب ذوق والی حاضری ہمارا مقدر فرمائے. اور اچھا جی, عدنان بھائی نے بہت زبردست کلام پڑھا ہے, بہت اعلیٰ, واہ بھائی واہ. اور راشد بھائی نے ماشاءاللہ جملہ کہا آپ نے وجد آفرین پڑھا, اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اچھا جی, یہ کلام ضرور سنا دیں, منو شوق مدینے جاؤندہ لئیہ سے اس کلام کی فرمائش ہے. نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں, نقیب اتاری صاحب کی اس کلام کی فرمائش ہے. اور حضور کعبہ حاضر ہیں واقع اینڈ سے اس کلام کی فرمائش کی گئی ہے. اور نعت خوان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. اصل میں بعض چیزیں نا وہ پڑھتے پڑھتے اسکپ کرنی ہوتی ہیں. اچھا جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور آ رہے ہیں, عبداللہ بھائی کی آواز میں یہ کلام سننا ہے, کیا بات ہے بھائی. اور آج کا ٹاپک بہت انفارمیٹیو ہے, بہت شکریہ, اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اور پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, اس کلام کی فرمائش ہے. اچھا, میں نے ایک بات کرنی ہے ناظرین سے, وہ یہ ہے, وہ تقوی کے حوالے سے ہے. وہ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں جب ہم دوبارہ گفتگو کی طرف آئیں گے نا تو اس کو لیں گے, یا اختتام کی طرف آئیں گے تو لیں گے. ابھی
راشد بھائی جب گفتگو کر رہے تھے تو یہ بات ذہن میں آئی تھی، لیکن کیونکہ بہت طویل ہو جائے گی تو لہٰذا ابھی اختصار کرتے ہیں اور ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں. جی اور بنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ کل آنکھ صلی اللہ میں آج کا موضوع بہت ہی زبردست ہے. اللہ پاک ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عدنان بھائی نے شروع میں جو کلام پڑھا ہے ماشاء اللہ بہت ہی زبردست کلام پڑھا ہے. اللہ پاک عدنان بھائی کو اور آپ سب کو مکہ مدینہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ کریم یہ دعا آپ کے بھی حق میں قبول فرمائے. مزید میرا نام محمد شادم ہے، میں چکوال سے بات کر رہا. پیارے خالد بھائی آپ کیسے ہیں؟ مجھے یہ کلام سنا دیں. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ جزاک اللہ خیرا. دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد. واہ بھائی واہ. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے، قبر کی وحشت سے گھبراہٹ سے امان عطا فرمائے. آپ کی فرمائش پہلے ہی پوری ہو چکی ہے. مزید کال لیتے ہیں. محمد بشیر اتاری یوسی دلے والی میاں والی پنجاب تو گل کرے نا پیا. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا پیارا سلسلہ ہے، بڑا شوق نال ویکھ دیا. اور اج دا موضوع قبر کا حال بڑا پیارا موضوع ہے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھن تو حاصل ہو سی. اور ایک فرمائش ہے کہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب نو بھی تو اپنے سلسلے چ دعوت دو تے نعت خان اسلام بھائی نے اکساں کہ سانو ای اعلی کلام سنا دو، سب سے اعلی ہو اعلی ہمارا نبی. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو برکت دے. مزید کال دیجیے گا. کھلے صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. اور آج کا اس سلسلے میں جو موضوع ہے قبر کی حال، مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں کون سی عمل کس طرح کرے قبر اچھا ہو اور وہ سب کے لیے آسان بھی ہو، یہ ارشاد فرما دیجئے اور مجھے ایک کلام سنا دیجئے گا. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. وہ ایک ہے سورہ ملک کی فضیلت میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پاک میں 30 آیات کی ایک سورت ہے، جو اس کی تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن یہ اس کی شفاعت کرے گی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو سورہ ملک کی تلاوت روزانہ رات کو کرتا ہے تو انشاءاللہ اسے عذاب قبر نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سورہ ملک کی اگر عادت بنا لی جائے، یہ آسان بھی ہے، کوئی مشکل کام بھی نہیں، تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. اچھا، اس میں یہ بھی پیش نظر رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کو پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی نا تو وہ پڑھنے سے حاصل ہوگی، وہ صرف سننے سے حاصل نہیں ہوگی. سننا بھی اچھا عمل ہے، سننے کا ثواب ہے، لیکن جو فضیلت بیان کی گئی وہ پڑھنے کی ہے تو پھر وہ پڑھنے سے ہی حاصل ہوگی. مثال کے طور پہ آپ کسی کو نیک عمل کرتا دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دل میں خوش ہو رہے ہیں، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی پسندیدہ بات ہے، محبوب ہے شرعاً. لیکن جو فضیلت اسے نیک عمل کر کے حاصل ہو رہی ہے آپ کو اسے دیکھ کے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. تو ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا کنسیڈر کیجئے. اچھا، ایک اور بات میں یہاں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات عطا فرمائے نا مسلمانوں کو کرنے کے لیے، وہ سب کے سب آسان ہیں. ہاں، مکلف ما لا یطاق نہیں فرمایا، جن کی طاقت نہیں ہے ہم پر اس کا حکم ہی نہیں دیا گیا. باقی طبیعتوں کے مطابق ہم بعض چیزوں کو اپنے لیے آسان تصور کرتے ہیں، بعض کو مشکل. ایک بندہ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ صدقہ نہیں کرتا، اس کی طبیعت ہے، لیکن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس نے اپنے اوپر اس کو مشکل کیا ہوا ہے. نماز پڑھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں جناب، وہ آپ کے پاس موجود ہیں. وقت موجود ہے نماز کا، آپ کا لباس آپ درست کریں تو وہ درست رہے گا، آپ خود طہارت حاصل کریں تو وہ طہارت رہے گی. نماز کا وقت ہو جائے اس کی مسجد آئیں. اب آپ بولیں کہ نہیں جناب، اس کے لیے بھی کوئی بندہ ہو جو ایسا مقرر ہو جو مجھے میرے ہاتھ کانوں تک اٹھوائے، ناف کے نیچے بدوائے اور رکوع سجود کروائے، تو پھر ایسا مشکل، ایسے تو پھر مشکل رہے گی. اللہ کریم ہمیں نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والا بنائے. اللہ کرے کہ ہمارا دل نیکیوں میں لگ جائے اور نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان ہو. مزید کال دیجیے. بہت شکریہ. لگ جائے، خیر دے آپ کو. بہت شکریہ. ماشاءاللہ کھلے ہم صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ، روزانہ لائیو دیکھتے ہیں. عمران بھائی کی آواز بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. نام سننا تھا چمک تجھ سے باتیں ہیں سب آنے والے. واہ جی واہ، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مزید
ظہیر احمد سے الوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاء اللہ مرحبا اپنی برکتیں خوشبوئیں لٹا رہا ہے. خالد بھائی آپ کے سلسلے میں آمد، عدنان شیخ نعت خان کی آمد، مرحبا ماشاء اللہ. عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ ایک کلام سنا دیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. واہ 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 سبحان اللہ. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ میسیجز اور لے لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. یہ فیصل صاحب ہیں راولپنڈی سے اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے بھی کلام سننا ہے. اللہ کریم آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. بھائی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں عرض کلام سنا دیں. نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا. یہ ستیانہ سے زہیب رضا ہیں. ٹھیک ہے جی. اور حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ویسے تو ابھی موسم ہے کہ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی سبحان اللہ. اور جنہوں نے حج کر لیا واقعی ان کی نظروں میں ان کے خیالوں میں یہ مناظر ہوں گے کیسے ان دنوں میں ایفرٹ کر رہے تھے. فارم بھرنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایکٹیویٹیز کرنی ہے. اللہ کریم ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے. اچھا جی عدنان بھائی کی آواز میں کلام سننا ہے. کون سا سننا ہے جی؟ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا بھی. سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی آواز میں ایک ویڈیو پیکج ہم شامل کرنے لگے ہیں. آئیے اسے ملاحظہ کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شہر سے گزر ہوا جس کے رہنے والے سارے کے سارے مرے پڑے تھے. تو آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ ہو نہ ہو یہ سب کے سب یقیناً اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوئے ہیں ورنہ اس طرح بے گور و کفن نہ پڑے ہوتے. چنانچہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ٹیلے کے اوپر چڑھے اور بلند آواز سے پکارا اے اہلیان شہر. تو ایک آواز آئی یا روح اللہ. رات کو تو ہم بھلے چنگے سوچ تھے لیکن صبح دم اپنے آپ کو دوزخ کی گہرائیوں میں پایا. فرمایا آخر وجہ کیا؟ عرض کیا اس لیے کہ ہمیں دنیا سے بے حد محبت تھی اور اس کی خاطر برے لوگوں کی غلامی سے بھی عار نہ تھی. فرمایا دنیا سے تمہاری محبت کا انداز کیا تھا؟ عرض کی اس طرح کا تھا جیسے بچے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے. جب دنیا حاصل ہو جاتی تو پھولے نہ سماتے اور اگر لمحہ بھر کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہوتی تو اداسی اور غمگینی سے ہم نڈھال ہو جاتے. فرمایا دوسرے کوئی نہیں بول رہے، تو اکیلا بول رہے. ایک ہی مردہ بول رہا تھا کہ دوسرے کیوں نہیں جواب دے رہے، تو اکیلا ہی کیوں جواب دے جا رہا ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا روح اللہ ان میں سے ہر ایک کے منہ میں آگ کی لگام ہے. تو فرمایا پھر تو کیوں بول رہا ہے؟ کیسے بول پایا؟ جواب دیا کہ میں ان کے درمیان ضرور رہتا تھا لیکن میں ان میں سے نہ تھا، یعنی مجھے ان کی طرح دنیا سے محبت نہ تھی. بہرحال جب عذاب نازل ہوا تو میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا. صحبت تو تھی ان سے، تعلقات تو تھے، دوستی تو تھی. اب اس وقت دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہوں اور کچھ نہیں جانتا کہ نجات کی صورت بھی نکل آئے گی یا بالآخر دوزخ کے اندر ہی دھکیلا جاؤں گا. میں بروں کی صحبت جو ہے وہ بھی آدمی کو ظاہر ہے کہ پھنسا دیتی. میں چند افراد جوا کھیل رہے ہوں اور دو چار اس کے گرد گھیرا ڈال کے تماشا دیکھ رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے تاش کھیل رہے تو کچھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب پولیس کا چھاپا پڑتا ہے تو ظاہر یہ دلیل تھوڑی چلتی ہے کہ یہ کھیل رہا تھا اور وہ نہیں کھیل رہا تھا، پولیس تو ساروں کو لے جائے گی. وہ بروں کی صحبت کی وجہ سے بھی بندہ جو ہے وہ برباد ہوتا ہے، اس پر بھی مصائب و آلام آتے ہیں، عذاب اور عتاب ان پر بھی نازل ہو جاتا ہے. دنیا اور آخرت کی عافیت میسر ہو تو جو کی روٹی، نمک اور ٹاٹ کا لباس اور کچرے کے ڈھیر پر سونا بھی نصیب ہو جائے تو غنیمت ہے. وہ دنیا سے بہت ہی زیادہ بے رغبت ہے. تعجب ہوگا آپ کو، ان کے پاس ایک پیالہ ہوتا تھا، گھر وغیرہ ان کا نہیں تھا، گھر نہیں رکھتے، ان کے پاس ایک پیالہ تھا. تو پیالہ بھی آپ نے مطلب یعنی کہ پھینک دیا، بولا یہ بھی دنیا کا سامان ہے، یہ بھی نہیں چاہیے. اور آپ پانی چلو سے پیتے، ہاتھ سے پیتے. عاجزی بھی زیادہ ہے اس میں، ہاتھ سے پانی پینے میں. اس کے معنی یہ نہ ہوا کہ گلاس سے پینا ناجائز ہے، برتن میں پینا ناجائز ہے یا پیالہ برتن رکھنا کوئی گناہ کا کام ہے. اس کے معنی کو یہ نہ لے. میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مطلب ہے کہ وہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ دنیا سے اس قدر دور رہتے تھے کہ انہوں نے پیالہ تک ترک کر دیا اور ہاتھ سے
पानी पीते थे, इसकी हदीसों में फजीलत आई है हाथ से पीने की। मगर कहाँ हाथ से पिया जाए इसको भी समझना है। कहीं ऐसा ना हो कि ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते करते इसराफ बंदा मुब्तला हो जाए, ये मतलब ध्यान में रखे। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग तक़वे पर अमल करने जाते हैं और फतवा उन पर लग जाता है, यानी कि तक़वा करना एक अफजल काम था, गुनाह कर बैठते हैं। अब मिसाल के तौर पर कम खाना ये सवाब है, बहुत ही अफजल काम है कि भूख के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा। बड़े फजाइल है इसके, बहुत फजाइल है कम खाने में। और दुनियावी तौर पर भी सेहत बहुत अच्छी रहती है इससे। कम खाने से बदन हल्का फुल्का रहेगा, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ नहीं होगी, बहुत फायदा होगा। अब कोई कम खाने पर अमल करता है मगर पेट भर के जो खाता है बुरा, उसको भी नहीं कहा जाएगा कि पेट भर के खाना ये मुबाह है, मुबाह जायज, गुनाह नहीं है पेट भर के खाना। तो अब कोई अमल करता है कि मैं कम खाऊं, अब कहीं मतलब दूसरे लोग भी खा रहे हैं, ये भी खा रहा है और अपनी जरूरत के मुताबिक इसने खा लिया, कम खाया, ये भूख से कम खाया इसने। अब किसी ने कहा या मेजबान ने कहा और खाओ, तो मुंह से फौरन निकलता है कि नहीं मुझे ख्वाहिश नहीं है। अब यहाँ मतलब है कि देखिए, गौर कीजिए, आपने भूख से कम खाया और अगर जी चाह रहा है फिर भी नहीं खाया तो सवाब तो मिलेगा, लेकिन यहाँ आपके मुंह से निकला कि मुझे ख्वाहिश नहीं है, ये झूठ हुआ नहीं। तो ये कहना कि मतलब मुझे ख्वाहिश नहीं है, इसमें बड़ा मतलब है कि चक्कर है। अच्छा, बल्कि बाज लोग कहते हैं मैं फुल हूँ, ये तो आमतौर पे लोग कहते हैं मैं फुल हूँ, मेरा पेट फुल है। और अगर उसको फिर कोई मीठी डिश दे दो तो फिर गुंजाइश निकल आती है। फुल होता है तंदूर की रोटी में, बोटियां छाटी हो गई, अब हड्डियां रह गई, शोरबा ठंडा है, मैं फुल हूँ। और आपने मीठी डिश आगे बढ़ा दी या गरम गरम खुशबू उड़ाता हुआ बिरयानी का दूसरा मतलब है कि दूसरी डिश पहुंच गई, तो फिर जो फुल था वो अनफुल हो गया और फिर बंदा टूटा। ये आप भले मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक मतलब है कि मोहब्बत भरे अंदाज में समझा रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप तक़वा करने जाएं और फिर झूठ बोले कि मैं फुल हूं। अब फुल नहीं है, भूख से कम खाया, पता है फुल नहीं है, और फिर कहता है मैं फुल हूं, मेरा पेट भरा है, मैं गुंजाइश ही नहीं है मेरे पेट में, तो ये हो जाएगा झूठ। तो झूठ बोलना ये है गुनाह, और पेट भर के खाना गुनाह नहीं है, कम खाना ये एक सवाब है, तक़वा है। लेकिन अगर झूठ बोला तो अब ये तक़वा तो अपनी जगह पे रह गया, गुनाह का फतवा आप पर लग गया। तो इसलिए बड़ा मोहतात बनकर बंदे को चलना पड़ता। अल्लाह तबारक व तआला हमें एहतियात नसीब भी फरमाए। दूसरों को तो ऐसा होता है कि लोग मशवरे दे रहे होते हैं कि भाई मोहतात हो जाओ, एहतियात करो, यूँ करो, यूँ करो, खुद बेचारे लगे हुए होते हैं। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी, मुझे किसी ने कहा कि भाई अच्छी बातें तो बहुत सारी हो गई, अच्छी बातें बहुत सारी हो गई, हमसे पहले लोग बड़े दाना और अक्लमंद गुजरे, वो कर गए, इधर कमज़ोरी अमल की है, उन पर अमल नहीं हो रहा है। अल्लाह करीम हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। तो वाकई बुज़ुर्गों की बातों में नसीहत है, इबरत है, और हमारे सीखने के लिए अल्लाह करीम हमें अमल अता फरमाए। अमीर अहले सुन्नत से ही हमने सीखा कि मोहताज जो है वो सदा सुखी रहता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें एहतियात अता फरमाए। अदनान शेख भाई की तरफ बढ़ते हैं, कलाम शामिल करते हैं। जी अदनान भाई। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए, जो जिंदगी
مدینے میں شاخ ہو جائے پیا رضا ضیا نے پیا جو مرشد نے پیا رضا ضیا نے پیا جو مرشد نے عطا ہمیں بھی شاہ ہے سجام ہو جائے عطا ہمیں بھی شاہ ہے سجام ہو جائے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میں غیر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے واللہ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میں غیر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ آقا 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 اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب عالم کا جو رب عالم کا محبوب یگانہ ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے مکھ چند بدل شاشانی ہاتھ چمکے لمکے نورانی کالی ضربت یک مستانی مخمور امین مدبریا اس صورت نو میں جانا جانا چت جان جانا سچ آقا میرا بدی شانہ اس شانہ سب بڑیا سبحان اللہ مشتاق کی کتنے جاریاں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور
قربانی حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے نعمتیں بار تجھے سمت وہ ذیشان گیا ساس ہی مرشی رغبت کا قلم دان گیا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہو شوخی رہ سفر تو مدینے پہنچے جانو دل ہو شوخی رہ سفر تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ماشاءاللہ اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدرسہ کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قبروں کو روشن فرمائے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے، امان عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی اعمال پر قبر کی روشنی کی، قبر کی خوشحالی کی اور قبر کی پرسکون ہونے کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، جس میں مسجد میں روشنی کرنا ہے، مریضوں کی عیادت کرنا ہے، سورہ ملک پڑھنا ہے، بندہ عذاب قبر سے اس سے محفوظ رہتا ہے۔ جو ہمارے افراد ہم سے پہلے قبروں میں اتر چکے ان کے لیے دعائیں کرنا، وہ اپنی قبروں میں موجود ہماری طرف سے ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں، ان کے لیے اگر ہم دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی گزارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں میں تاثیر رکھے، قبول فرمائے، تو انشاءاللہ ان کی قبروں میں راحت ملے گی، سکون ملے گا۔ ایسے ہی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا ہے، جو بندہ دن میں 100 مرتبہ اسے پڑھ لے گا تو انشاءاللہ وہ فقر سے بھی محفوظ رہے گا، دنیا میں جو تنگ دستی کا سامنا ہوتا ہے انشاءاللہ اس سے بھی محفوظ رہے گا، قبر میں اسے وحشت نہ ہوگی اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھولے جائیں گے۔ وہ وظیفہ ہے، دن میں 100 مرتبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، دن میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ یہ برکتیں ہم سب پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مدری چینل کے ناظرین، ایک بات جو میں نے عرض کرنی تھی اختتام پر، وہ آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ ایک بندہ وہ ہے جو برے اعمال کرتا ہے اور اس پر اکڑ کے رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا ہونے سے بچائے۔
پھر قیامت کے دن فرمایا گیا، جیسے راشد بھائی نے بھی گفتگو کی، منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور پھر گواہ تیار ہیں جو اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ تو برے کام کرتا تھا. لیکن ایک بندہ وہ ہے جو بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتے ہیں اس سے، لیکن گناہ پر شرمندہ رہتا ہے، گناہ پر اکڑتا نہیں ہے، پھولتا نہیں ہے. وہ میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا نا، تو سب سے چھپا کر اس کا حساب لیا جائے گا. وہ چھپ چھپ کر اپنے نامہ اعمال میں بس نیکیاں پڑھ رہا ہوگا، گناہ کو چھوڑتا چلا جائے گا. جہاں گناہ دیکھے گا صغیرہ گناہ کو پڑھے گا، بڑے گناہوں کو نہیں پڑھے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا اور اسے ارشاد کیا جائے گا کہ تیرے ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا گیا ہے. جب وہ یہ انعام الہی دیکھے گا تو کہے گا مولا بھی تو بہت بڑے بڑے گناہ باقی ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ڈھانپ لیا جائے گا، کیونکہ اس میں ایک عجز ہوگا، ایک انکساری ہوگی، ایک غلطی پر شرمندگی اور ندامت ہوگی. اللہ کریم اس کو معاف فرمائے گا. جو بے باکی کی زندگی گزارتا ہے، بے باکانہ طبیعت رکھتا ہے، پھر اسے عذاب چکھایا جائے گا. اللہ کریم ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ دو قسم کا ہے، ایک ہے جسمانی تقویٰ اور ایک ہے قلبی تقویٰ. جسمانی تقویٰ یہ ہے کہ بندہ برائی سے بچے، برے کاموں سے بچے، اور قلبی تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے پیاروں کی عزت کرے اور ان کی تعظیم کرے. جب یہ اللہ کے پیاروں کی عزت کرنا نصیب ہوگا، قلبی تقویٰ نصیب ہو جائے گا، تو انشاءاللہ جسمانی تقویٰ بھی عطا ہو جائے گا. لیکن جب دل میں اللہ والوں کی برائی ہو، اللہ والوں سے عداوت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب چیزوں کو بندہ محبوب نہ رکھ رہا ہو، قلبی تقوی سے محروم ہو، پھر دل میں ریا آتی ہے، پھر دل میں دکھاوا آتا ہے، تکبر آتا ہے، اور یہ پھر بندے کو جھکنے نہیں دیتا. نتیجتاً بندے کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسے بندے کو جب قیامت میں عذاب دیا جائے گا تو رب العالمین ارشاد فرمائے گا ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. اب اس عذاب کو چکھ، تو تو بڑا عزت والا بنتا تھا، تو تو بہت اچھا بنتا تھا، اب اس عذاب کو چکھ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے امان عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سعد و سلام. تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلام، دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلام، سلام ہر دم للہ اب غمانی فریاد کو پہنچیے، للہ اب غمانی فریاد کو پہنچیے. یا حبیب حد ہے حال اب تک تم پر سلام ہر دم، اپنے
حسن پر تم پر سلام غم کیجئے کرم ہم سب پر تم پر سلام غم میں شفیع محشر تم پر سلام ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے